نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کھانے یا پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں ایک اہم ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ جو حدیث میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے کھانے پینے کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے دو بازوؤں میں سے ایک میں بیماری پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے اور دوسرے میں اس بیماری کے اثر کو دفع کر کے شفا دینے والا مادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس بازو سے جس میں بیماری والا مادہ ہوتا ہے بچاؤ کرتی ہے۔ یعنی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اس کے بل گرتی ہے اور دوسرے بازو کو بچانا چاہتی ہے، تو کھانے والے کو چاہیے کہ مکھی کو غوطہ دے کر نکال دے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مکھی تمہارے برتن میں گر جائے تو اسے ڈوبو دو، اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور ایک بازو میں شفا ہے، وہ زہر والے بازو کو آگے بڑھاتی ہے اور شفا والے کو پیچھے رکھتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو پورا کھانا ضائع نہ کرے، بلکہ یہ طریقہ مسنون اختیار کر لے، اس سے ضرر اور نقصان کا اندیشہ جاتا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو اس زمانے میں بہت سے لوگوں کے لیے ایمان کی آزمائش کا سبب بن جاتی ہے۔ حالانکہ اگر فطرت کے اسرار و حکمت کے اصولوں اور تجربوں کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خلاف قیاس یا مستبعد ہو، بلکہ جو کچھ فرمایا گیا وہ دراصل حکمت ہی کی بات ہے۔ معارف الحدیث کے اندر حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ایک تحقیق لکھی ہے، چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک معلوم اور مسلم حقیقت ہے کہ بہت سے دوسرے حشرات الارض کی طرح مکھی میں بھی ایسا مادہ ہوتا ہے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی فطرت اور طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کے اندر جو خراب اور زہریلے مادے ہوتے ہیں طبیعت مدبرہ ان کو خارجی اعضاء کی طرف پھینک دیتی ہے۔ اس لیے بالکل قرین قیاس ہے کہ مکھی کے اندر کے اس طرح کے فاسد مادے کو اس کی طبیعت اس کے بازو کی طرف پھینک دیتی ہو، کیونکہ وہی اس کا ایک خارجی عضو ہے، اور دونوں بازوؤں میں سے بھی خاص اس بازو کی طرف پھینکتی ہو جو نسبتاً کمزور اور کم کام دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے دائیں ہاتھ کے مقابلے میں بایاں ہاتھ کچھ کمزور ہوتا ہے، تو اسی طرح ممکن ہے کہ مکھی کا ایک بازو کچھ کمزور ہوتا ہو، اور یہ بھی ہر جانور کی فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ زیادہ کام آنے والے اعلیٰ اور اشرف عضو کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی قرین قیاس ہے کہ مکھی جب گرے تو اس بازو کو بچانے کی کوشش کرے جو خراب مادے سے محفوظ اور نسبتاً اشرف ہو۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی مخلوق کے احوال اور ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی عجائبات پر غور و فکر کیا ہے، انہوں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں بیماری کا سامان ہے وہیں اس کے علاج کا بھی سامان ہے۔ اس لیے یہ بھی بالکل قرین قیاس ہے کہ مکھی کے اگر ایک بازو میں کوئی مضر اور زہریلا مادہ ہو تو دوسرے بازو میں اس کا تریاق اور شفا کا مادہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم بالکل اصول حکمت کے مطابق ہے۔
بلکہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا تعلق دوسری بہت سی ہدایات کی طرح تحفظ صحت کے باب سے ہے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے وہ کوئی فرض یا واجب نہیں جس پر عمل نہ کرنا گناہ کی بات ہو، بلکہ ایک طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ طبی رہنمائی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت اور طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر مکھی کھانے کے برتن میں گر جائے، پینے کی چیز ہو اس میں یا کھانے کی ہو، تو اس کو پوری کی پوری ڈبو کر کے نکالو، اس کے بعد تمہارا من مانے تو کھا لو، نہیں من مانتا ہو تو اس کو کھانا ضروری واجب یا فرض نہیں ہے، نہیں من مانتا ہے تو نہ کھاؤ۔ تو بہرحال ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے کی چیزوں کے اندر اگر مکھی گر جائے تو اس کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو ایسے طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر بلا سے محفوظ فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔